الله الذي وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما قال عليه الصلاة والسلام وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو جہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو جہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور پھر نسخائے کیمیا ساتھ لایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. یوں تو ان سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر رسول نبی دنیا میں تشریف لائے، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں اس آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو دنیا کی کوئی چیز اور نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے کوئی بھی چیز دنیا کی وجود نہ آتی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے. آدم علیہ السلام سے قبل سے پہلے بھی ہزاروں برس پہلے لوح محفوظ میں رونما ہو رہا پہلے تھے کون؟ آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کا نور چمک رہا تھا. کن کا؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اگر آپ رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجتے تو آپ کیوں طائف کی گلیوں میں لوگوں کے اوباس لڑکوں کے کیوں پتھر کھاتے؟ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ پتھر کھائے ہیں اور پھر بھی امت کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طائف والے ہمارا کہنا نہیں مانتے، اگر یہ ہمیں ستا رہے ہیں اور اگر ہمیں یہ پریشان کر رہے ہیں تو آنے والی ان کی نسلیں یہ حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کریں گی. تو اس لیے علامہ حالی نے فرمایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو جہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ جو دنیا تک ہمارے کام آنے والا ہے وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ توریت نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، وہ صحیفے نہیں. جب یہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر پر نازل فرمائی اور ان لوگوں نے ترمیم شروع کر دی تو اب ضرورت تھی ایسے رہنما کی اور ایسی رہبری کی ضرورت تھی جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرے. تو اس کے بعد میں پھر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور کہہ دیا کہ اب اس کا کوئی نقطہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اب کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے. ہاں، اسمبلیوں میں جانے والا قانون، اسمبلیوں میں بننے والے قانون جو بن سکتے ہیں، بگڑ سکتے ہیں اور وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، بن بھی سکتے ہیں. ما یبدل القول لدی، ہمارا جو فرمان ہے وہ بدلا نہیں جائے گا. جس طرح سے ہم نے لکھ دیا ہے اسی طرح سے قیامت تک رہے گا. اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. اسی طرح سے محفوظ ہے اور قرآن کریم نے آتے ہی اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ میرے اندر ذرا سی بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہرحال کر رہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے دنیا کے اندر اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے ہیں. سارا کا سارا نقشہ موجود ہے اور لطفی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ لطفی معنی ان کا چلن بتانا ہے.
اب ان کا چلن بتانے کے لیے بہت سارے مصنفین نے بہت ساری کتابوں کو، بہت ساری کتابوں کو اور بہت ساری تفسیروں کو آپ حضرات کے سامنے علماء حضرات اور علماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو ہے علماء حضرات جو ہے انبیاء کے وارثین ہیں، ان کی قدردانی کرو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ تو ان کو یہ کام اب ملا ہے، طرح طرح کی کتابیں خلاصہ کر کے آپ حضرات کے سامنے بھیجتی نہیں بھیجتی ہیں۔ یہ تفسیر ہے اور یہ جو ہے یہ ان کی تدبیر اور توصیف ساری اس طرح سے بیان کرتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق تو اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ساری چیز اس میں موجود ہیں، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے شادی اور بیاہ کرتے تھے، ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیوہ سے کس طرح سے نکاح کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، کیا ہے نہیں کیا ہے؟ کون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ؟ وہ بیوہ عورت تھی اور آپ کی عمر 25 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے۔ تو یہ نقشہ سب کچھ موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اگر آپ نکاح کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے چھوٹی عمر کی بچی کا، تو آپ دیکھ لیے حضرت عائشہ کو کس طرح سے نکاح، کس طرح سے ثابت، کس طرح سے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، برابری کرنا چاہتے ہیں عورتوں میں، اپنی بیویوں میں، اگر کسی کے 4 بیوی ہوں برابری کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے اندر کس طرح سے ان کو رکھا ہے، ان کا چلن کس طرح سے بتایا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن اگر بتانے پر آئے تو دل کو چھپ سکتا ہے، دل نکل بھی سکتا ہے، نکل کے چھپ سکتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کر دینا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ لکھتے مصنفین نے بہت ساری جلدیں لکھ دی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت برابر مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے سمندر بہ رہے ہیں، اگر سب کی روشنائی بنا دی جائے، اگر دنیا میں جتنے شجر ہیں، پیڑ ہیں، اگر سب کے قلم بنا لیے جائیں اور قلم بنا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا جائے تو نہیں لکھ سکتے ہیں، نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے قلم تو ختم ہو سکتی ہے، روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ تو اس لیے اگر رحمت للعالمین بن کر نہ آتے تو طائف کی گلیوں میں اوباس وہ لڑکے جو پتھر مار رہے ہیں اور آپ دعائیں خیر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ مانے تو ان کی آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کریں گی، اگر یہ نہ مانے تو ان کی آنے والی نسلیں مانیں گی۔ اس امید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں فرما رہے ہیں، ورنہ تو فرشتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو قوم سے پیس کر اس قوم کو ہم تباہ و برباد کر سکتے ہیں، نہیں۔ تو اس لیے اللہ عالم نے کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکتا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہیرا سے سورہ قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نسخہ یہی تو تھا قرآن کریم، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمہارا کوئی بال بہتر نہیں کر سکتا ہے۔ 2 چیزیں کون سی ہے؟ ایک ہے کتاب اللہ کی کتاب، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہم نے دونوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، نہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، نہ ہم فردوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور آقا کو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جب حسان بن ثابت نے جس وقت ان کی عکاسی کی اپنے اصحاب میں، اسی طرح سے علامہ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے جب قصیدہ لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں سنا، اور یہاں تک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی تعریف اور مدحت کی ہے، اور 16ویں 17ویں صدی میں یہ بات وجود میں آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی اصحاب میں ہونے لگی۔ تب 16ویں 17ویں صدی میں اصحاب میں ہونے لگی۔ اسی کو سنانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک آدھ نعت پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے آپ کی توجہ سے یہ باتیں میرے ذہن میں آئی، اور ذہن میں جب آ جاتی ہیں پھر تو حضرت علامہ رفیع ہم صاف فرمایا کرتے تھے، ہم جب جلسے میں ان کے ساتھ جاتے تو وہ فرماتے رہے بھائی یہ جو باتیں ہیں یہ تو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہلکا کرتا ہے، ورنہ آدمی تو خالی جب بیٹھتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اترا ہوا نل ہے، اور نل میں جب آپ پانی ڈالو گے تو پھر پانی آ جاتا ہے، پھر تو ساری بستی اس سے سیراب ہو سکتی ہے، اور ساری بستی اس سے پانی لے جا سکتی ہے کہ نہیں لے جا سکتی ہے۔ یہ تو باتیں آتی رہتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تمام کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے کرتے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہاں سے اپنا پروگرام شروع کیا ہے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک چھوٹی سی نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں 2-3 اشعار پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ثنا اور مدحت سرائی اور توصیف صفت بیان کریں، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس لیے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بہترین نسخہ لے کر کے آئے ہیں جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور قرآن کریم ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت استاد جو ہوتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں، ان کو ایک آیت اگر سکھا کے اس کو نہیں بھولتے، اپنی اوڑھنی کو بھول سکتے ہیں، جوتیوں کو بھول سکتے ہیں، مگر ایک آیت اگر ایک آدمی نے روز سیکھ لی، ایک دن میں سیکھ لی، دنیا پاک کی خاص بہتر ہے اگر اس نے قرآن کریم کی آیت کو سیکھ لیا، جس کے بعد الف لام میم اگر آپ نے پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ 30 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس لیے آقا جو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں آپ کو 2 اشعار سنا دوں، 3 اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر سنے تو بتاؤ نہیں تو ختم کروں۔ تو میں نے عرض کیا ہے، خدا کے دیکھ لے دلکش نظارے دیکھنے والے، خدا کے دیکھ لے دلکش نظارے دیکھنے والے، خدا کے دیکھ لے دلکش نظارے دیکھنے والے، کبھی تو دیکھ قدرت کے اشارے دیکھنے والے، کبھی تو دیکھ قدرت کے اشارے دیکھنے والے، وہ جب چاہے کہے اس کو تب کیا دیر لگتی ہے، وہ جب چاہے کہے اس کو تب کیا دیر لگتی ہے، وہ راز انفقا ہے دیکھ پیارے دیکھنے والے، وہ راز انفقا ہے دیکھ پیارے دیکھنے والے، یہ سب دشت و جبل بہتے سمندر دیکھتے جاؤ، یہ سب دشت و جبل بہتے سمندر دیکھتے جاؤ، مدینے پاک میں زمزم کے دھارے دیکھنے والے، مدینے پاک میں زمزم کے دھارے دیکھنے والے، مدینے پاک میں زمزم کے دھارے دیکھنے والے، دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہے اس کے ایک ہونے کی، دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہے اس کے
کر دیکھ لے قرآن کے پارے دیکھنے والے، تو پڑھ کر دیکھ لے قرآن کے پارے دیکھنے والے، حریم پاک کے پردے میں چھپ کر دیکھنے والے، یقین ہے عظمت کو تو ہی بگڑی بنائے گا، یقین ہے عظمت کو تو ہی بگڑی بنائے گا، تو رب دو جہاں ہے رب ہمارے دیکھنے والے، تو رب دو جہاں ہے رب ہمارے دیکھنے والے۔ اسی بہن میں 2-3 شعر نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ مرادہ فرمائیں، میں نے یہاں سے کہا ہے کیا ہے؟ واللہ صمد نوری پیغمبر دیکھنے والے، سب سمجھتے ہیں مولانا یہاں موجود ہیں، کہاں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ مرادہ فرمائیں تمام حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں، اور نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ بھی لینا۔ میں نے کہا ہے اللہ صمد نوری پیغمبر دیکھنے والے، بلا کر نور پیغمبر کو اندر دیکھنے والے، بلا کر نور پیغمبر کو اندر دیکھنے والے، محمد مصطفیٰ کا اسم رب کے نام سے نکلا، بنا کر عالم ارواح کا منظر دیکھنے والے، بنا کر عالم ارواح کا منظر دیکھنے والے، ذرا جا کر تو پیلا ہو سر تسنیموں کے پیالے، مدینے پاک میں زمزم کو اکثر دیکھنے والے۔ شعرا حضرات، نعت پڑھنے والے حضرات، بہت سارے مشاعروں میں نے بڑے سارے سے سنا ہے کہ ایڑی رگڑ کے دیکھ پانی یہیں سے نکلے گا، مگر میں نے اپنا شعر کہا ہے، مرادہ فرمایا، میں نے حق کیا ہے، فقط حضرت اسماعیل کا مرنا، فقط حضرت اسماعیل کا مرنا، ذرا دیکھ لے ایک رگڑ کر دیکھنے والے، ذرا دیکھ لے ایک رگڑ کر دیکھنے والے، فقط ہے یہ حضرت اسماعیل کا ورنہ، ذرا دیکھ لے رگڑ کر دیکھنے والے، ذرا دیکھ لے رگڑ کر دیکھنے والے، نہ دکھلانا میرا پروانہ عصیان محمد کو، نہ دکھلانا میرا پروانہ عصیان محمد کو، حیات احمد کا کلندر دیکھنے والے، حیات احمد کا کلندر دیکھنے والے، نہ دکھلانا میرا پروانہ عصیان محمد کو، حیات احمد کا کلندر دیکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔